الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج سورہ سبا کی ابتدائی چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے آخرت میں بھی، اور وہ انتہائی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی ممکنہ تعریفیں ہیں کائنات میں، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی اور ایسی تعریف کا سزاوار نہیں ہے جو صرف اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ میں، حتیٰ کہ آغاز قرآن میں سورہ فاتحہ میں بھی الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہمارا یہ عالم ہے کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم کائنات کی ہر خوبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی آسمانوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی زمین کی تعریف کرتے ہیں، کبھی شفق کی تعریف کرتے ہیں، کبھی افق کی تعریف کرتے ہیں، کبھی سیارگان فلک کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کہکشاں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی زمین پہ بچھے ہوئے سبزے کی چادر کی تعریف کرتے ہیں، کبھی دریاؤں کی روانی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کامیاب انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی موسم کی تعریف کرتے ہیں، پھولوں اور نکھتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جو بھی حسن، خوبی یا کمال ہمارے سامنے آتا ہے، ہم ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کرنا تو نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ جو بنی ہوئی چیز ہے، جسے بنایا گیا ہے، اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کی کسی حسین باکمال مخلوق کی آپ تعریف کریں گے تو خود بخود اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ اس لیے یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا اسم پاک یہ ہمارے معبود برحق کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے،
وہ رؤوف بھی ہے، یہ سارے اسماء مبارکہ اس کے ہیں، لیکن یہ سارے اسماء صفاتی نام ہیں۔ اللہ کی ذات کا جو نام ہے وہ اللہ ہے، اس لیے تمام تعریف کا لفظ اللہ ہی پہ صادق آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی تعریف یہ ہے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ہے جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہو۔ تو جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہو اور کوئی کمال اس کی ذات سے باہر نہ ہو اور کوئی نقص اس کی ذات یا صفات میں نہ پایا جائے، تو یقیناً تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حوالے سے اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ اسی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ قرآن پاک میں سماوات اور ارض کا تذکرہ مختلف مقام پر آیا ہے۔ سماوات سماؤن کی جمع ہے، لیکن ارض واحد ہے۔ تو جب سماوات جمع ہے تو ارض کو واحد کیوں لایا گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب قدیم مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ارض کی جمع اردین یہ جمع ضعیف ہے، اس لیے قرآن پاک نے جمع استعمال نہیں کیا۔ لیکن اگر آج کی تحقیقات کا جائزہ لیں تو طبقات سماوات 7 ہیں، لیکن زمین ایک ہی ہے، ایک ہی سیارہ ہے جسے ہم زمین کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے آسمان بہت ہیں تو سماوات کا تذکرہ ہوا، اور زمین ایک ہے تو اس کو واحد استعمال کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو مالک ہے، یہاں لام ملکیت کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے جس کی ملک تمام آسمان ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اور زمین اور اس کے اوپر یا اس کے نیچے جو بھی ہے، سب چیز اس کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی صرف اسی کے لیے تعریف ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں اس کی تعریف ہے، یا جب تک کائنات ظاہری موجود کائنات ہے اسی وقت تک تعریف ہے، نہیں، اس وقت بھی تعریف ہے تمام اس کے لیے، اور اس کے بعد جو نیا دور آئے گا آخرت کے بعد، اس میں بھی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کا بھی مالک ہے اور دنیا کا بھی مالک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی صفت کے بارے میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور بلا شبہ اللہ حکمت و دانائی والا ہے اور اللہ بے پناہ خبردار ہے۔ اللہ کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور صرف خبر ہی نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ بہت دانا ہے۔ کائنات میں اس کی دانائی کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہے۔ علم ہو دانائی نہ ہو، دانائی ہو اور علم نہ ہو، دونوں حیثیتیں بیکار ہیں، معاف کیجیے گا۔ لیکن اگر علم بھی ہے اور دانائی بھی ہے تو پھر اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالی خبیر ہونے کی حیثیت سے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، کائنات کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے بہتر طریقے سے اپنے علم کو، اپنی خبر کو کائنات کے نظام کو قائم کرنے کے لیے استعمال فرما سکتا ہے۔ اس لیے وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعلم ما یلج فی اللیل وما یخرج منہا، اللہ معاف کیجیے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے جو چیز اور جو زمین سے نکلتی ہے۔ آپ دیکھیے زمین میں داخل ہونے والی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک ننھا سا دانہ آپ زمین میں داخل کرتے ہیں اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، لیکن اس ننھے سے دانے کی پرورش یقیناً اللہ کا نظام ربوبیت ہی کرتا ہے۔ زمین جو بڑے بڑے
ارباب اقتدار کی ہڈیاں سرما بنا دیتی ہے، سب کو نگل جاتی ہے، وہ ایک ننھے سے دانے کی پرورش کرتی ہے، اور پھر اس سے کوپل نمودار ہوتی ہے جو اس سے باہر آتی ہے، اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتی ہے، اور پھر اس کے فوائد سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، یا پھر غلے کی شکل میں پودا غلہ دیتا ہے جو خوراک بنتا ہے انسانوں کا۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تدبیر، اس کی ربوبیت کائنات پہ غالب ہے۔ جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یا جو شے نازل ہوتی ہے، خواہ وہ بارش ہو یا اللہ کا رزق ہو یا اللہ کی نعمتیں ہوں، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وما یعرج، اور جو آسمانوں پہ جاتا ہے، آسمانوں طرف رجوع کرتا ہے، عروج کرتا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ان میں اعمال صالحہ بھی ہیں۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیا تو اس کا عمل خدا کے حضور میں پہنچتا ہے۔ اس عروج سے بھی اللہ واقف ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کا بھی علم سے ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے اس کا بھی علم سے ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور بلا شبہ وہ بے پناہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حضرات، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے والے، اللہ کے فیضان بے پایاں سے فائدہ حاصل کرنے والے، اللہ کی ربوبیت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ایک طویل مدت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ بخشش طلب کر لیں، تاکہ وہ رجوع اللہ کے ذریعے سے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لیں۔ لیکن دنیا کفر کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے باوجود، اللہ کی ربوبیت سے فیضیاب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ ایک طویل زمانے تک مہلت دیتا ہے، اس کو قانون امہال کہتے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائے اپنے گناہوں سے اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے بھی اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر یا تو دنیا میں بھی اس کا مواخذہ ہوگا یا پھر قیامت میں یقیناً اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس مہلت کو سے غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی حرام خوری کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، ہماری گرفت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ آخرت موجود نہیں ہے، یہ ساری باتیں بس یوں ہی بنا دی گئی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم پہ عذاب آ جاتا، حالانکہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکرداریوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ افراد کا معاملہ بھی یہی اور قوموں کا معاملہ بھی۔ اس لیے وہ اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہو کر کے وہ قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، بعض بادل موت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر کبھی نہیں آئے گی، قیامت کا وجود نہیں ہے۔ قل بلا وربی، اب یہاں خدائے ذوالجلال والاکرام اپنے پرجلال اسلوب سے جواب دے رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے کہ اے نبی کہہ دیجئے بلا، بلا شبہ، یقیناً، کیوں نہیں، وربی، مجھے میرے پروردگار کی قسم ہے، لتاتینکم،
قیامت یقیناً اور بلا شبہ تم پر نافذ کی جائے گی، تمہارے پاس آئے گی۔ لتاتینکم تاکید کا صیغہ ہے، بلا وربی قسم کے لیے ہے۔ اے محبوب اپنے پروردگار کی قسم کھا کے بالتاکید فرما دیجئے کہ قیامت آئے گی اور بلا شبہ آئے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت قیامت کو روک نہیں سکتا ہے۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، جو انسانوں کے حواس خمسہ سے پوشیدہ ہے، جو اس کے ادراک سے پوشیدہ ہے، جو ماورائے ادراک حقیقت ہیں، ان سب سے اللہ واقف ہے۔ وہ جانتا ہے قیامت آئے گی، اور وہی قیامت کو نازل کرنے والا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو یہ مت سوچو کہ تمہارے اعمال کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا، یا علیم و خبیر پروردگار عالم تمہارے اعمال سے واقف نہیں ہے، نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں پوشیدہ ہے اس کی ذات سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، زمین کی تہوں میں ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو۔ اگر کوئی بھی شے ایک ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، یا ریت کے ذرے کے برابر بھی ہے، تو وہ نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے مت یہ سمجھو کہ تم جو اعمال کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر ہے۔ تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس لیے کہ تم توبہ کر لو، زندگی کسی دور میں تم واپس آ جاؤ، تو اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو قیامت بپا نہیں ہوگی اور یہ سب اساطیر الاولین ہیں، تو یقیناً وہ جلوہ گر ہوگی، تمہارے اوپر آئے گی، اور اس عالم الغیب رب کی طرف سے آئے گی جس کی نگاہ قدرت سے کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی چیز، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز۔ اب یہ چھوٹی اور بڑی کیا چیز ہے، کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ کبھی لوگ صرف ذرے ہی کو دیکھتے تھے، لیکن اب ذرہ جو ہے تقسیم در تقسیم کے عمل سے ایٹم بن چکا ہے، جزو لا تجزا، مکمل منقسم ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت ذرے سے کروڑوں گنا چھوٹا ہے۔ یہ ایٹم ایک ایسا ذرہ ہے جسے سوئی کے نوک پر لاکھوں کی تعداد میں رکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نظر نہیں آ سکتا ہے، مگر نگاہ قدرت میں ذرے سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز اصغر ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ کی نگاہ اسے دیکھ رہی ہے، اور اگر بڑی ہے تو اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ہے، بلکہ یہ ساری معلومات بحکم الہی لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں اور محفوظ ہیں۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ قدرت میں ہر ذرہ کائنات کیوں موجود ہے، وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہر اعمال کو خواہ وہ ذرے سے کمتر ہو یا زیادہ ہو، اس کی نگاہ میں کیوں ہے، اس نے کیوں کتاب محفوظ میں لکھا ہے، لوح محفوظ میں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے ہیں اور جو عمل صالح کر رہے ہیں۔ اگر اس کی نگاہ میں ہر عمل نہ ہو تو اہل ایمان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، انہیں پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ عمل جو زمین پر ہے، جو آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں، اس لیے یقینی طور پر وہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ کن لوگوں کو؟
الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ایک عمل کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، انہیں سزا دی جائے گی، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں. قرآن عظیم میں درجنوں مقامات پر یہ فرمایا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا ہے. اسلوب قرآنی میں کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ ایمان عمل پر مقدم ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل کی حیثیت ہبا منصورہ ہے، کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ایمان ہوگا تو ہر عمل قبول ہوگا بارگاہ الہی میں. اس لیے پہلے ایمان کو مقدم رکھا گیا. اللہ پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، موت کے بعد اٹھنے پہ ایمان، اور تقدیر خیر و شر پر ایمان. یہ ایمان کے بنیادی عناصر ہیں، اور جو ان پر ایمان لاتا ہے یقین کامل کے ساتھ ان حقائق کو مانتا ہے اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، یقیناً قبول ہوگا. لیکن اگر کافر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نیکی میں شمار ہوتا ہے تو ممکن ہے دنیا میں اس کو کوئی فائدہ پہنچے، اس کی شہرت ہو جائے، اسے کوئی مقام میسر آ جائے، کوئی ایوارڈ مل جائے اسے، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آخرت کا منکر رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور بہت ہی مبارک رزق ملے گا. یہ مبارک رزق دنیا میں بھی ملے گا. رزق بہت سے لوگوں کو ملتا ہے، روزی بہت سے لوگوں کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ دولت کماتے ہیں، دولت کی بھرمار ہوتی ہے ان کے پاس، مگر رزق کریم نہیں ہے. مگر رزق کریم وہ ہے کہ جو رزق بھی ہو، بخشش بھی ہو اللہ کی طرف سے، اور پھر اس میں کرامت بھی ہو. اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام عطا فرمانے والا جو رزق ہے اسے رزق کریم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے عمل صالح جو کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ طبقہ ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ناممکن ہے ان کے لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلا کر کے ہماری آیتوں کو شکست دے لیں گے، ہرا دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بدترین قسم کا دردناک عذاب دیا جائے گا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ دیکھیں گے، جانتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، علم حقیقت دیا گیا ہے، حقیقت کا ادراک بخشا گیا ہے. الذی انزل الیک من ربک، جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، هو الحق، کہ وہ جو نازل کی ہوئی حقیقت ہے وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط العزیز الحمید، اور وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے خوبیوں والے اللہ کے مقدس اور عزت والے راستے کی طرف. وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے سیدھے راہ اس طرف جسے اللہ ہی دکھاتا ہے. وقال الذين كفروا، اور جو کافر ہیں انہوں نے یہ کہا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، کیا ہم تمہیں خبر دیں ایک ایسے انسان کے بارے میں معاذ اللہ جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، بکھیر دیے جاؤ گے، تو تم کو ایک نئی زندگی سے آشنا کیا جائے گا. انکم لفی خلق جدید، تمہیں از سر نو پیدا کیا جائے گا. اب وہ اپنی بدبختی سے کہتے افطر علی اللہ کذبا،
کہ یہ دعوے دار معاذ اللہ جو نبی ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، ام بھی جنتن، یا پھر انہیں جنون ہے، معاذ اللہ دیوانہ پن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ میرے حبیب نہ مفتری ہے اور نہ دیوانہ ہے، بلکہ جو ایسا کرنے والے ہیں اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے عذاب ہے، اور کھلی ہوئی بدترین گمراہی مبتلا ہیں جس سے پلٹ آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ جو پیغمبر اعظم کی کتاب اور ان کی دعوت کی صداقت ازلی پر یقین نہیں رکھتا وہ بدترین گمراہی دوچار ہے، اور وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، اس کے لیے عذاب مقدر کر دیا گیا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا انہیں نظر نہیں آتا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے؟ یعنی گھیر رکھا ہے انہیں اللہ کی قدرت نے ہر طرف سے، زمین میں گھیر رکھا گیا ہے اور آسمان میں گھیر رکھا گیا، من السماء والارض۔ وہ نہ زمین کے حدود سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ آسمان کے دائرے سے نکل سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں۔ ان نشاء نفسد بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمینوں میں دھسا دیں، زمین میں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بلا شبہ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیارات اور زمین و آسمان میں گھرے ہونے کی وجہ سے ہر اس بندے کے لیے کھلی ہوئی نشانی ہے جو عبد منیب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ان چند آیتوں کا ترجمہ میں نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ انتہائی اخلاص کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ درس قرآن کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا اور ہمارے دلوں کو منور کر دے گا، آپ سماعت فرماتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن آناء اللیل و آناء النہار، اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت شام اور صبح عطا فرما۔ اللہم نبر قلوبنا بنور القرآن، ہمارے قلوب کو قرآن پاک کے نور سے منور کر دے۔ ونور قبورنا بنور القرآن، اور ہماری قبروں کو بھی نور قرآن سے منور کر دے۔ ونور صراطنا بنور القرآن، اور ہمارے راستے کو، خواہ وہ دنیا میں چلنے والا راستہ ہو یا پل صراط کا راستہ ہو، اس کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور کر دے۔ وَجَعَلْهُ لَنَا شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔